اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ آگے کے ریفرنسز آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے قرآن میں ہی یہ بات آتی ہے۔ قرآن جو ہے وہ سراپا ہدایت ہے پورے انسانیت کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے خاص کر، اور پورے انسانیت کے لیے۔ تو کیسے؟ کیونکہ کئی جو ہمارے سو کالڈ علماء ہیں وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ آپ نے قرآن جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، یعنی ترجمے، کیونکہ جب آپ قرآن کے ترجموں میں غور و فکر کرنے لگتے ہیں اور سوچنے لگتے ہو تو پھر وہ گمراہی کا راستہ کھولتے ہیں۔ تولی اعوذ باللہ تعالیٰ، یہ ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے کچھ سو کالڈ علماء کا۔ تو حالانکہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ انہوں نے جو عزت کمائی وہ تو اس کتاب کی وجہ سے کمائی ہے۔ یہ کتاب قرآن، اس کتاب کے ذریعے، اور ہم انہیں عزت بھی اسی وجہ سے دیتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کو یاد کیا ہے، اس کے حساب سے ان کی زندگی ہوتی ہے، حالانکہ سچ میں نہیں ہوتی ان کی ویسی زندگی، صرف نام کا ہے۔ تو انشاءاللہ میں وہ ساری ریفرنسز پیش کرنے لگا ہوں۔ 7th پوائنٹ ہے، اس سے پہلے میں 6 پوائنٹ ڈسکس کر چکا ہوں، یہ 7th پوائنٹ ہے۔ 7th پوائنٹ جو ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 7 ورس 2۔ اس میں اللہ یہ فرماتے ہیں، ایک کتاب ہے قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی ہے، سو آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی یعنی پریشانی نہ ہو، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں۔ یعنی یہ کتاب جو سراپا نور ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے بھیجا، ان پہ نازل کیا، اور نبی الاسلام کو یہ اللہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اس کتاب کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی پریشانی یا تنگی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس قرآن کے ذریعے، یعنی اس کتاب کے ذریعے جو یہ قرآن ہے جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس کتاب کے تھرو آپ کو ڈرانا بھی ہے لوگوں کو، یعنی صرف بشارتیں نہیں دینی ہیں، جنت میں چلے جائیں گے آپ تو آپ کو یہ ملے گا وہ ملے گا، نہیں، یہ تو ایک پوائنٹ ہے، لیکن ڈومیننٹ جو پورشن ہے قرآن کا، یعنی قرآن زیادہ باتیں یہی کہتا ہے کہ ڈرانا ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن سے اسے آپ ڈرائیں، اسے نصیحت کریں جو اس کی دھمکی سے، اس سے ڈرے، اللہ کی دھمکی سے ڈرے۔ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قم فانذر وربک فکبر فثیابک فطہر۔ قم فانذر میں یہ بات آتی ہے کہ اٹھے اور ڈرائیں، لوگوں کو آگاہ کریں، وارن کریں۔ کیا وارن کرنا ہے؟ کہ تم جو اس دنیا میں بھیجے گئے ہو، اس دنیا میں جو اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، اس کے ریفرنس میں بھی ایک آیت ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے تمہیں انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت یعنی زندگی کے ہر لمحے، دن بھر میں ہر لمحے، ہر سیکنڈ، ہر پل مجھے اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ میرا رب جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس کو مر جاؤں گا میں، پھر مجھے اس کو منہ دکھانا اور پھر مجھے جواب بھی دینا اس کو۔ تو یہ ڈر لگا ہونا چاہیے۔ جب یہ ڈر لگا ہوگا تب ہم اللہ کو اللہ مان کے زندگی گزاریں گے اور اپنی زندگی اچھی گزاریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے حساب سے گزاریں گے۔ لیکن ہمیں تو کوئی ڈر خوف بتایا نہیں جاتا، حالانکہ اس رمضان کے مہینے میں ہم دور قرآن کرتے ہیں، امام کے پیچھے قرآن سنتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد کہ جس دن لاسٹ قرآن مکمل کیا جاتا ہے، اس کے بعد سے لوگ جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن کو وہ سیریس لیا ہی نہیں، صرف ایک جنت رجسٹر کروانے کا ذریعہ بنا دیا۔ ہاں رمضان آیا ہے، ہم قرآن مکمل کر لیں، تراویح سن لیں
اور تراویح پڑھ لیں، اس میں قرآن سن لیں اور جنت رجسٹرڈ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ہماری زندگی جو ہے وہ وہی پرانی والی ہو جاتی، کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں تھا، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں قرآن کو۔ اللہ کا یہی شکایت ہے، لعلکم تعقلون، تم غور و فکر نہیں کرتے ہو، تم سمجھتے نہیں ہو۔ بارہا صورتوں میں یہ ڈسکس ہوا ہے، کئی آیتیں اس پہ اینڈ ہوتی ہیں کہ تم غور و فکر نہیں کرتے، تم سوچتے نہیں ہو۔ ہم نے تمہیں عقل دی، اس عقل کا تم استعمال نہیں کرتے۔ ہم نے تمہیں آنکھیں دی، تم ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہو۔ ہم نے تمہیں کان دیے، تم سننے کا تو سنتے ہی نہیں ہو۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، تم تو جانوروں کے مانند ہو۔ نہیں بلکہ اس سے بھی غیر گزرے، کیونکہ جانور بھی اپنی وہ جو سینسز ہے اس کا استعمال کرتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اس کا استعمال نہیں کرتا۔ ہاں لیکن کرتا ہے کہاں پہ؟ دنیا کمانے میں، پیسے کمانے میں۔ جہاں بات پیسوں کی آتی ہے، دنیا کی آتی ہے، تو وہ اپنی عقل، سمجھ، فہم، انٹیلیجنس یہ سب لگا دیتا ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں میرے پاس۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کو اللہ یہ حکم دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں کہ آپ نے اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا ہے، اور یہ قرآن نصیحت ہے اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ یعنی اس میں یہ چیز واضح بتا دی اللہ نے کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہی اس قرآن کی نصیحت کو پکڑیں گے۔ قرآن جو گائیڈ لائن دیتا ہے، قرآن جو گائیڈنس بتاتا ہے، قرآن جس چیز پہ گائیڈ کرتا ہے آپ کو، وہ صرف ایمان والے اس چیز پہ چلیں گے۔ حالانکہ یہ بھی مرکز جو ہے وہ قرآن میں ڈسکس ہوا ہے کہ جب اعرابی جو ہیں بدو لوگ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اسلام لے آئیں، نہیں ہم ایمان لے آئیں، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ تو ہم بھی جو ہیں وہ عبادی مسلمان ہیں، ہم صرف اسلام لے کے آئے ہیں، ہم صرف اسلام والے ہیں، ایمان والے ہم نہیں ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں ایمان کی جو رنگت ہے وہ دکھنی چاہیے، جو ہمیں نہیں دکھتی، ایکسیپٹ رمضان، وہ بھی ہم کچھ مخصوص عبادات کرنے کے لیے، اسی کو ہم سمجھتے بس نماز روزہ زکوٰۃ حج ہم کر لیں، دیٹس آل، یہ کافی ہے نہیں۔ حالانکہ جس رب کے لیے ہم یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وہی رب اس بچے ہوئے گھنٹے کا، یعنی جو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ہے، اس کا بھی مالک وہی رب ہے، لیکن ہم اس میں اس کو رب مانتے ہی کہاں ہیں۔ اگر مانتے ہوتے تو پھر یہ ایسے کام کر رہے ہوتے۔ مسلمانوں نے جو کام کیے ہیں وہ تو پناہ مانگنے والی باتیں ہیں، پناہ مانگنے والے کام ہیں، وہ ہم نے کیے ہیں کام۔ اگلا ریفرنس ہے چیپٹر نمبر 10 سورۃ یونس ورس نمبر 57۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وہ چیز آئی ہے جو نصیحت یعنی ایڈوائز ہے، یعنی یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس میں یہ بھی چیز واضح بتا دی گئی کہ یہ جو قرآن آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کوئی کیونکہ مشرکین عرب جو تھے یعنی کفار مکہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان پڑھا کے چلے جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ نے اس چیز کا بھی یہاں پہ رد کر دیا، نہیں اللہ کی طرف سے۔ اور دوسری چیز یہ ہے اس میں کہ یہ کتاب جو ہے وہ نصیحت والی ہے، ایڈوائز دینے والی۔ اس کتاب سے جو ہم ایڈوائز لیں گے وہ ایڈوائز اس دنیا میں بھی ہمیں کامیابی دے گی اور آخرت میں بھی کامیابی دے گی۔ حالانکہ ہم نے اس کتاب کو کبھی اپنا امام بنایا ہی نہیں۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو ہدایت بھی ہے، سراپا اور نور ہے، ہدایت اور نور ہے یہ کتاب۔ تو اس کتاب سے ہم نہ ہدایت پکڑتے ہیں نہ نور پکڑتے ہیں۔ جب ہدایت ہی نہیں پکڑتے تو پھر وہ نور کہاں سے روشن ہوگا؟ اس نور میں چل کر کے ہم اپنی زندگی اور آخرت کامیاب بنائیں گے۔ تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے اے لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، پورے انسانیت، ہیومن کائنڈ کو یہ چیز بولی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وہ چیز آئی ہے جو نصیحت یعنی ایڈوائز ہے، اور دلوں میں برے کاموں کی وجہ سے جو روگ پیدا ہو گیا ہے، جو گندگی اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے شفا ہے یہ، یعنی تمہارے دلوں میں جو بھی غلاظت ہے، گندگی ہے، اس کو اگر تمہیں صاف کرنا ہے تو اس قرآن کے ذریعے تم نے صاف کرنا ہے۔ کیونکہ قرآن جو ہے وہ احسن الحدیث کتاب، بہتر کتاب ہے، بہتر کلام ہے اللہ کا، تو اس کے ذریعے اپنے دلوں کے روگ کو تم نے صاف کرنا ہے۔ اور ہدایت ہے، یعنی پہلے اللہ نے کہہ دیا کہ جو تمہارے دلوں میں روگ ہے اس کی شفا بھی ہے اور پلس ہدایت بھی ہے، کیونکہ جب تمہیں اپنے دلوں میں جو مرض ہے، جو بیماری ہے وہ صاف ہو جائے گی، پھر تمہارے لیے ہدایت کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے،
اور اسپیسیفکلی اس میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کی بات ہو گئی، مومنوں کی بات ہے، مومنوں کے لیے تو رحمت ہے یہ سراپا۔ اگلا ریفرنس ہے سورۃ یوسف چیپٹر 12 ورس نمبر 104۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں یا تو سارے جہان والوں کے لیے صرف نصیحت ہی نصیحت ہے، یعنی اس قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی اس کتاب میں صرف نصیحتیں ہی ہیں، ایڈوائس ہی ایڈوائس ہے۔ اس ایڈوائس کو اگر ہم پکڑیں گے، اس ایڈوائس کو ہم اگر لے کے چلیں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ اچھی ہونے سے مراد یہ نہیں کہ مشکل اور پریشانیاں نہیں آئیں گی، وہ آئیں گی اور آتی بھی ہیں۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے جانوں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، اور پھر دیکھتے ہیں تم میں سے بہتر کون کرنے والا ہے، تم میں سے بہتر عمل کون کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تو قرآن میں بھی ڈسکس کرتا ہے۔ اور پریشانیاں آئیں گی، لیکن ان پریشانیوں سے نپٹنے کے لیے ہمیں اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے، تو ہم اللہ کے ساتھ ان پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے ہم نپٹ سکتے ہیں۔ اگلا ریفرنس ہے سورۃ یوسف کا ہی چیپٹر 12 ورس نمبر 111۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں ان کے قصوں میں، یعنی یہ جو سٹوریز ہیں، سٹوریز میں، قصوں میں عقل والوں کے لیے، یعنی جو عقل رکھتے ہیں، جو انٹیلیجنس ہے جن کے پاس، سمجھ ہے جن کے پاس، جو سمجھ والے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کے لیے عبرت ہے، یعنی نشانی ہے اس میں۔ یہ قرآن تراشی یعنی بنائی ہوئی کوئی بنی بنائی کتاب نہیں ہے، کوئی بنی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، توریت، انجیل، زبور، اس کی بھی تصدیق یہ کتاب کرتی ہے، اس کی بھی پروفنگ کرتی ہے یہ کتاب، اور ہر چیز کو کھول کر بیان کرتی ہے، یعنی کوئی ڈھکی چھپی بات اس میں نہیں رہتی، بالکل اللہ کھلے کھلے الفاظ میں بغیر کسی کا لحاظ کیے ہر چیز وہ بیان کیا اللہ نے۔ اور جو ایمان لاتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور جو ایمان لاتے ہیں، ہم جو ہے یہ ترجمہ کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کا، کہ اے لوگ جو ایمان والے ہو، حالانکہ اس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، تو جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، یعنی جو ایمان لائے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن جو ہے، پھر وہی ٹاپک، پھر وہی بات آ گئی، ہدایت اور پھر رحمت بھی ہے یہ کتاب۔ نیکسٹ ریفرنس چیپٹر 16 سورۃ النحل ورس نمبر 64۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سیم بات اس میں بھی اللہ ڈسکس کرتا ہے کہ اس قرآن میں ہدایت ہے، فل ہدایت سے بھری ہوئی یہ کتاب ہے، اور رحمت بھی ہے۔ اگلی جو آیت ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 16 یعنی سورۃ النحل کی ہی آیت ہے یہ، اور ورس نمبر 89۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں اور جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ان میں آپ کو گواہ بنائیں گے، یعنی جو پرانی امتیں ہیں، جو پرانی قوم ہے، وہ اس چیز کا انکار کر دے گی کہ جب پوچھا جائے گا ان سے تو وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو کوئی نصیحت آئی ہی نہیں تھی، اللہ کی کوئی وحی یعنی کتاب آئی ہی نہیں تھی، کوئی صحیفہ ہم تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ گواہ کھڑا کریں گے ہر امت میں سے، اور وہ گواہ ہوں گے اس امت کے نبی۔ اور پھر اس میں اسپیسیفکلی ایک بات اور آتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان میں آپ کو گواہ بنا دیں گے، کیونکہ جو یہ قرآن جو فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے، یہ تو ان ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، بتاتی ہے کہ ہاں یہ کتابیں آئی تھیں اللہ کی طرف سے، ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرتی ہے، یعنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کرتی، کھلے کھلے الفاظ میں بالکل بیان کر دیتی ہے یہ کتاب، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت دینے والی کتاب ہے، یہ گلیڈ ٹائیڈنگز دینے والی یہ کتاب ہے۔ تو ہم اس کتاب کو سیریس لے ہی نہیں رہے ہیں، یعنی کتنی ساری آیتیں، یہ تو میں نے ابھی کچھ آیتیں ڈسکس کی، اگر میں دونوں پارٹ کو ملا لوں تو اب تک 12 آیتیں میں ڈسکس کر چکا ہوں، 12 آیتیں، یہ تو صرف 12 ہے، ابھی قرآن بھرا ہوا ہے پورا ان آیتوں سے، جس میں اللہ واضح فرما دیتا ہے کہ ہدایت ہے، نور ہے، جو میں نے شروع میں ڈسکس کیا تھا رمضان کے ٹاپک پہ، رمضان کو لے کر کے، جس میں اللہ فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی یہ کتاب جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ سوچنے والی اور سمجھنے والی یہ ہے کہ ہدایت بھی جو ہے، گائیڈنس جس کو ہم کہتے ہیں،
وہ بھی انہی لوگوں کو ملے گی جو یہ چاہتے ہیں، چاہے وہ جابس کی محنت ہو یا بزنسز کی ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے آئیں، ہم محنت کرتے ہیں تب ہمارے پاس پیسے آتے ہیں۔ تو ہدایت جو ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے جو ایسے ہی آپ کو مل جائے گی، یعنی اللہ جو ہے وہ ایسے ہی آپ کو ہدایت دے دے گا، نہیں، آپ کے اندر یہ چاہت ہونی چاہیے کہ آپ کو ہدایت چاہیے، آپ ہدایت پر ہوں، آپ کو ہدایت ملے۔ اگر نہیں چاہتے تو پھر نہیں ہو سکتا، پھر آپ جیسی آپ کی زندگی گزر رہی ہے رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد بھی آپ کی زندگی ویسے ہی گزرے گی، کیونکہ آپ نے چاہا ہی نہیں۔ یہ تو خوش نصیبوں کی قسمت ہوتی ہے جس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہدایت چاہیں کہ ہدایت ملے گی تب جب چاہو گے آپ، ہدایت یوں ہی نہیں مل جاتی ہے، آپ کے اندر ایک چاہت ہونی چاہیے کہ اے رب مجھے ہدایت دے، جو ہم وطر میں دعا بھی کرتے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت، یعنی اے رب ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر۔ اور پھر اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ تو بات ہو گئی اس میں کہ مطلب ہدایت ملنے کے بعد پھر ہم اسی گمراہی پہ نہ لوٹیں۔ تو ہدایت چاہیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی، نہیں تو پھر جیسی زندگی کٹ رہی ویسی کٹتی رہے گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا حول ولا قوة الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔